نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين إلهي آمين ثم آمين۔ آج دوسری رمضان المبارک ہے۔ آپ میں سے کچھ کا ابھی روزہ چل رہا ہے، کچھ نے الحمدللہ تراویح پڑھ لی ہے، کچھ کا بیچ میں ہی روزہ کھلنے کا وقت آئے گا۔ 1444th year after ہجرہ، Gregorian year is 2023۔ one of those rare occasions جس میں الحمدللہ تقریباً ساری دنیا ہی میں ایک ہی ٹائم پر ہم رمضان کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اور بگننگ میں یہ ہے کہ کیا مقصد تھا اس پرٹیکولر حصے کو قرآن کے پڑھنے کا۔ ماشاءاللہ 30واں پارہ آپ لوگ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، ویری بریفلی آپ کو بتانا یہ تھا۔ ایک مقصد یہ تھا کہ ہماری بچپن میں ہم نے قاری صاحب کے ساتھ اور ادروائز ہم نے یہ صورتیں کئی دفعہ پڑھی ہوئی ہیں، ان کا ریویژن ہے، اور ریویژن کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ اور آپ کو یہ فیسلٹی انشاءاللہ دی جائے گی ہر دفعہ ہر جمعے کو، اور 4 ہی دفعہ ہم یہ کلاس کریں گے انشاءاللہ رمضان کے دوران۔ ایک تو یہ جمپ سٹارٹ دے، ہمیں دوبارہ قرآن سے ہمارے تعلق کو تازہ کرے۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ میں سے کوئی ان صورتوں کو ریوائز کرنا چاہتا ہے، جب آپ ان کے معنی سے دوبارہ گزرتے ہو، مے بی یو آر موٹیویٹڈ آؤٹ آف دا 6 یو وانٹ ٹو چوز 2، یو وانٹ ٹو چوز آل 6، کہ کمنگ 1 ویک میں ان کی ریویژن کروں گی یا میں ان کے حفظ کو ریوائز کروں گی، تو آپ مجھے نام بھیج سکتے ہیں، یا جن کے بھی تھرو آپ آئے ہیں آپ انہیں نام بھیج سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ساتھی ہیں جو تجوید کے ماہر ہیں، جو انشاءاللہ حفظ کے ماہر ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ العظیم آپ کو آپ وائس نوٹس بھیجیں گے، اور وائس نوٹس کے ذریعے آپ حفظ کر سکتے ہیں یہ حصے۔ سو دیٹس اے بیوٹیفل پارٹ آف واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو۔ another thing is کہ یہ صورتیں مکی دور کی ہیں، ان میں سے اکثر کچھ مدنی دور کی ہیں، لیکن مکی دور کی صورتیں زیادہ تر ہوں گی۔ آج کی تو صورتیں ہیں ہی مکی دور کی، the 6 surahs that we are trying to cover. This is not an in-depth تفسیر session because ظاہر ہے یہ صورتیں ایسی ہیں کہ اگر ہم کئی ماہ بھی ایک صورت کے اوپر لگائیں تو بھی وہ کم ہوگا، لیکن یہ صورتیں ایسی ہیں جن کا ہم ایک طرح سے مراجعہ کریں گے۔ مراجعہ مینز کہ ہم ریویژن کرتے ہیں، یہ ٹرم حفظ کے لیے بھی آپ استعمال کرتے ہیں، یہ ہم تفسیر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اٹس کائنڈ آف اے ریویژن، سو اٹس ناٹ ایز فاسٹ ایز سے دورہ قرآن، بٹ اٹ از ناٹ ایز سلو ایز تفسیر۔ وی ول ٹرائی اینڈ کور ایز مینی ایسپیکٹس آف اٹ اینڈ ایٹ لیسٹ گیو یو ٹپ آف دا آئس برگ۔ آپ کوشش ہوگی کہ آپ ایٹ لیسٹ شروع کا حصہ سمجھ لیں، ان صورتوں کا جو ایکچوئل ایسنس ہے وہ سمجھ لیں، اور اس کے بعد ان سے محبت ہو۔ ان میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو اپوزٹس بہت نظر آئیں گے، متضاد چیزیں بہت نظر آئیں گی، اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے۔ اینڈ علماء ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ صورتیں بھی قرآن پاک کی جو 114 ہیں، اینڈ دے آر کائنڈ آف دے آر ایون نمبرز، اس میں بھی یہی ہے کہ صورتوں کی بھی جوڑیاں ہیں۔ اور خوبصورت بات یہ ہے کہ ازواج کا جو کانسیپٹ ہے، زوج کا جو کانسیپٹ ہے، دیٹ از اے کانسیپٹ آف پیئرس، بٹ دے آر اپوزٹس ان مینی وے، بٹ دے آر کمپلیمنٹری۔ یعنی جو ازواج ہوتے ہیں، زوج یا جوڑے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ سمجھیں متضاد ہوتے ہیں، مگر وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، یا ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ تو ہم صورتوں کو بھی اسی طرح لے کر چل رہے ہوں گے۔ And we will be starting inshallah today with Surat Ash-Shams, and then we will move on slowly and gradually. Beginning میں اپنی بہت پیاری ساتھی اور ٹیچر مہرین فرقان سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ سورت الشمس کی تلاوت ہمیں کر کے سنائیں۔ جی بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم جزاک السلام۔ اللہ خیر for including me in this beautiful session. And
giving me an opportunity as well کہ تلاوت کریں ہم سورۃ الشمس کی انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق اللہ العظیم. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. آمین یا رب العالمین. سورۃ الشمس مکی سورت، اس میں 15 آیات ہیں. قرآن میں آرڈر کے اعتبار سے یہ سورہ نمبر 91 ہے، لیکن تنزیل کے اعتبار سے یا نزول کے اعتبار سے یہ سورہ نمبر 26 یا 26 ہے. اس میں 54 ورڈز ہیں، یعنی الفاظ. 247 لیٹرز ہیں، یعنی حروف. مثلا اگر آپ کہیں گے شمس تو اس میں 3 حروف آ رہے ہیں. And this consists of 1 رکوع. So it's a short surah مگر معنی کا ایک سمندر ہے. As you know کہ لفظ الشمس کے معنی سورج کے ہیں، اور اس کو فالو کرنے والی سورہ جو ہے وہ سورۃ اللیل ہے، جس کے ساتھ ہم کئی چیزیں کمپیئر کریں گے. انٹرسٹنگلی سورۃ اللیل جو اس کے بعد آتی ہے وہ 9ویں سورت ہے، یعنی وہ بالکل شروع کی صورتوں میں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها، و سے آپ کو پتہ چل گیا کہ قسم کھائی جا رہی ہے. آپ کو یہاں پر جوڑیوں کے ساتھ ایک اور چیز ملے گی کہ رب تعالی قسم کھا رہے ہیں. اور رب تعالیٰ جب قرآن پاک میں قسم کھاتے ہیں when Allah subhanahu wa ta'ala takes oath, it means something important is going to follow the oath. ہم بھی جب قسم کھا کر کوئی بات کرتے ہیں تو ہم کوئی اہم بات کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر رب تعالیٰ ایک اہم بات کی طرف اشارہ کریں گے. سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے سورج کی، وَضُحَاهَا، اور اس کی چمک کی، اس کی ضحا کی، اس کی روشنی کی. لفظ ضحا ضاد ہا واو سے ہے،
A lot of people name their daughters Zuha, aapne suna hoga. It means it's a time when you bear sunlight, जब रोशनी को बर्दाश्त किया जाता है. यहाँ पर इनिशियल सनलाइट की बात हो रही है, जिसे आप उर्दू में चाश्त का वक्त भी कहते हैं. अल्लाह सुब्हानो व ताला उस वक्त की कसम खा रहे हैं, और क्यों खा रहे हैं वो हम आगे देखेंगे. इंटरेस्टिंगली एक चीज नोट कीजिएगा, जो लोग ग्रामर से वाकिफ हैं, यहाँ पर पास्ट टेंस इस्तेमाल किया जा रहा है. ठीक है, यानी सूरज की रोशनी आ चुकी है, अल्लाह सुब्हानो व ताला उसकी कसम खा रहे हैं. और फिर साथ ही जो जोड़ा है, वल क़मरी इज़ा तलाहा, और चांद की कसम, एंड बाय द मून, और बाय द मून, इज़ा व्हेन तलाहा इट फॉलोज इट. चांद की कसम जबकि वो उसका पीछा करती है या पीछा करता है. अरबिक में चांद जो है वो फीमेल जेंडर में आएगी. और ये दोनों पैर हैं, तो पहली जोड़ी जो आपको यहाँ पर मिल रही है, या पैर या जौज मिल रहा है, वो शम्स और कमर का है. ठीक है, अल्लाह सलाहा को देखिए, तलाम वाव इसका रूट है, और तिलवन के मायनी, तिलावत का लफ्ज भी इसी से है. तिलवन के मायनी होते हैं टू फॉलो समथिंग, किसी चीज का पीछा करना, या किसी चीज के पीछे बार बार आना. तो एवरी टाइम सूरज के बाद चांद आता है. ये जो सूरतें आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इनका बहुत ताल्लुक इंसान के अपनी इनहेरेंट नेचर, बहुत सारे एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस जो हमारे अंदर की एक दुनिया होती है, उससे भी इनका ताल्लुक है. कुरान के कुछ हिस्से आपको मिलेंगे ना, जहां पर ज्यादा बात हो रही होती है इस चीज की कि बाहर की दुनिया कैसी है, या बाहर जो हम जिंदगी गुजारते हैं उसके बारे में अहकामात क्या हैं. बट यहाँ पर जो बात हो रही है ज्यादा, वो अंदर की दुनिया की हो रही है, और अल्लाह सुब्हानो ताला हमें आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ ले जाएंगे. बट अल्लाह सुब्हानो ताला स्टार्टिंग विद साइंस इन नेचर, गौर व फिक्र की तरफ निशानदेही की जा रही है, और पेयर्स बताए जा रहे हैं. अब एक जोड़ी गुजर गई, अब आगे चलिए. वन्नहारी इज़ा जल्लाहा, और नहार यानी दिन, इज़ा जल्लाहा जबकि वो अपने जलवे में होता है, वाजे हो जाता है, नजर आने लगता है. जीम लाम वाव, और लफ्ज जलवा भी इसी रूट से है. आपको पता है अरबिक में देयर आर रूट्स, ठीक है, ऑफ वर्ड्स, ट्राइलिटरल रूट्स, तीन तीन हुरूफ के रूट्स होते हैं. तो जब वो अपना स्प्लेंडर दिखाने लगता है, तो यहाँ अल्लाह सुब्हानो ताला खास तौर पर दिन की कसम खा रहे हैं. और फिर वल्लैली इज़ा यग़शा, और रात की कसम जब वो छा जाती है या ढांप लेती है. गशी का लफ्ज या गश का लफ्ज आप उर्दू में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं. गशी के मायने होते हैं जब आपकी अकल को एक कंडीशन ढांप लेती है, सो यू काइंड ऑफ ज़ॉम्बीड आउट, दैट इज गशी. ठीक है, यहाँ पर बात की जा रही है कि रात जब दिन को कवर कर लेती है, by the night which draws a veil over it, तो जो रोशनी है वो कवर हो जाती है. दो और पेयर्स हो गए. अब हम अगले पेयर की तरफ जाते हैं. वस्समाई वमा बनाहा, और आसमान की कसम अल्लाह सुब्हानो व ताला खा रहे हैं, बाय द हेवन, और बाय द स्काई, और बाय द हाइट. वमा बनाहा, and him who made it, उस जात की कसम भी साथ खाई जा रही है. और इस माँ को दो मायनी में लिया गया है. वमा बनाहा के मायने ये भी हो सकते हैं कि वो जिसने उसे बनाया, या क्या चीज है जिसने उसे बनाया. ठीक है, बनाहा बा नून या, बिल्डिंग इट. तो आसमान को एक बिल्डिंग की तरह से तस्वुर किया गया है. वल अर्दी वमा तहाहा, अब इसका जोड़ा भी साथ आ गया. ठीक है, वल अर्दी वमा तहाहा, और जमीन, द अर्थ, बाय द अर्थ, वमा तहाहा, एंड हिम हु स्प्रेड इट, जिसने जमीन को फैलाया उसकी कसम, जिसने जमीन को एक्सटेंड किया उसकी कसम. तोहा वाव,
So you're seeing 3 pairs over here. ٹھیک. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. تو آپ نے شمس اور قمر کو دیکھا، پھر آپ نے نہار اور لیل کو دیکھا، پھر سماء اور ارض کو دیکھا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. اور یہاں جوڑی کے اعتبار سے بات نہیں کی، یہاں رب تعالیٰ نے صرف بات کی ہے نفس کی. اور اگر سینٹرل ٹاپک یا بز ورڈ آپ دیکھیں اس سورہ میں کیا آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس میں سب سے بڑی چیز نفس ہے. اور نفس ہمارے اندر کی کیفیت ہے. اٹس دا سول. So this is kind of a very spiritual surah in its sense. As we will move on, we'll realize. وَنَفْسٍ وَمَا صَوَّاهَا. اور نفس کی قسم کھا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ by the soul and he who perfected it. So here we come to another important word, سَوَّاهَا. سین واو یا. کسی چیز کو برابر کرنا. اور صرف برابر کرنے کے معنی میں نہیں ہوتا ہے، یہاں پر معنی ہوتے ہیں کہ کوئی چیز بالکل ایک تھی، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایون آؤٹ کیا، اس کو ایک جیسا بنایا، اس کو اکٹھا کیا اور اس کو ایک شیپ میں بنایا. یہ جو تسویہ ہے یا جسے برابر کرنا ہے، یہ دو طریقے سے یہاں پر بتایا جا رہا ہے. فزیکلی بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہیومنز کی، آپ دوسرے جانوروں کا دیکھیں اور پھر ہیومنز کا، اللہ تعالیٰ کی بڑی پسندیدہ مخلوق ہے. انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فزیکلی بھی ایون آؤٹ کیا، بیلنسڈ بنایا. اور یہ تسویہ جو فزیکل ہے یا جسمانی ہے، یہ ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتا ہے. begins in the mom's tummy, see how the fetus starts, but then it starts evening out by the time it comes out. اور پھر اس کے جو گروتھ کے مراحل ہیں، ٹھیک ہے، گروتھ کنٹینیو پھر اس کی ہوتی رہتی ہے ساری زندگی. اس میں مینٹلی بھی شامل ہے تسویہ یا ایوننگ آؤٹ یا بیلنس جو ہے یا پروپورشن ہے یا پرفیکشن ہے یا اللہ تعالیٰ نے جو برابر کیا ہے، یہ صرف جسمانی طور پہ نہیں کیا جو عمومی ہم تفاسیر میں پڑھتے ہیں، لیکن اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مینٹلی بھی کیا ہے. اور جب کبھی اس پہ ہم ڈسٹربنس ڈال دیتے ہیں تو پھر انسان اوپر نیچے مینٹلی یا فزیکلی ہو جاتا ہے. ہم رب کی امانت ہے، اور اس بیلنس کو جب ہم ڈسٹرب کرتے ہیں تو کئی دفعہ ہم اپنی گروتھ کا وہ جو مرحلہ ہے، جو اسپرچل بھی ہے، مینٹل بھی ہے، فزیکل بھی ہے، ایموشنل بھی ہے، اس میں کئی دفعہ گڑبڑ کر جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفس کو پرفیکشن کے ساتھ بنایا، اور یہاں پر ہمیں یہ چیز بتائی جا رہی ہے. اب جب نفس بن گیا یا ہیومن کریٹ ہو گیا، پھر اگلا سٹیپ کیا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. فَأَلْهَمَهَا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس کو انسپائر کیا، اس کے اندر الہام ڈالا. So the root over here is lahameen. And Allah subhanahu wa ta'ala inspired it. اب کچھ لفظوں کو آپ دیکھ لیجئے. الہام کا لفظ اسی روٹ سے ہے، اور آپ یہ لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. کئی دفعہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، اچھا تمہیں کیا الہام ہوا تھا، ہے نا؟ الہام ہوتا ہے فرشتوں کی طرف سے، فرام اینجلز، جب اللہ تعالیٰ دل میں کوئی بات ڈالتے ہیں. But then there's a word called waswas. یہ آپ آخری صورتوں میں دیکھتے ہیں نا، جو سورۃ الناس میں دیکھتے ہیں نا، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو وہ جو نیگیٹو ایک پاور آف سجیشن ہے یا دل میں جو الہام ڈالا جاتا ہے، وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اور پھر ایک لفظ آتا ہے وحی، اور وہی انبیاء علیہ السلام کے لیے ہے، وہ پروفٹس آف اللہ کے لیے ہے، وہ عام انسانوں کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہمیں جب کئی دفعہ اللہ تعالیٰ دل میں کوئی الہام ڈالتے ہیں تو اس میں خیر ہی ہوتی ہے. اب ایک تفسیر تو اس کی یہ کی گئی ہے، کیونکہ یہ آیت بہت پاپولر آیات میں سے ہے، بہت جانی پہچانی صورتیں بھی ہیں اور ان کے کانسیپٹس بھی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ نے انسپائر کر دیا، دل میں ڈال دیا دو چیزیں،
फुजूर, फज्र भी इसी रूट से है ना। फुजूर, फज्र क्या होता है? फट जाना, व्हेन डे लाइट बर्स्ट्स आउट, ठीक है। और फुजूर क्या है? इवल, विकेडनेस, गुनाह, बदी। जब इंसान नेकी से फट कर बदी की तरफ जाता है तो वो फुजूर है। अल्लाह ताला कह रहे हैं दिल में डाल दिया है या इंस्पायर कर दिया है फुजूर भी, और व तकवा, तकवा भी। तो ये क्या बात हुई? क्योंकि हो सकता है आपने इसकी तफसीर से कभी ये पढ़ा हो, या हम लोगों ने किसी ने, और एक तफसीर ये की गई है कि अल्लाह ताला ने दोनों टिल्ट्स दिल में डाल दिए हैं। जबकि अगर आप सूरा का कॉन्टेक्स्ट देखें तो हमें तफसीर ये समझ आती है कि अल्लाह सुब्हानो व तआला ने ये सेंस हम में से हर एक के अंदर डाल दिया है कि क्या चीज फुजूर के अंदर आती है और क्या चीज तकवा के अंदर आती है। What's being said in this very deep ayah number 8 is Allah has inherently put in your heart what is good and what is bad. रब ताला ने बंदे के दिल में इल्हाम कर दिया है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। अब आगे बंदा क्या रास्ता इख्तियार करता है वो उसे चॉइस दी गई है। लेकिन कोई भी जब गुनाह हम करते हैं, चाहे हम बहुत ज्यादा दीन की तरफ हैं या नहीं है, एक पहले लम्हे में गिल्ट का फैक्टर आता है, किसी का दिल दुखाते हुए गिल्ट का फैक्टर आता है। किसी को हर्ट करते हुए, कोई फहश काम करते हुए, कोई गुनाह का काम करते हुए, देयर इज समथिंग इनसाइड। और इनको आपको पता है ना कि कुरान में नफ्स के लिए वर्ड्स यूज हुए हैं। तो एक नफ्स से अम्मारा है, अलिफ से अम्मारा, और उसका मतलब है नफ्स का वो हिस्सा जो आपको गुनाह की तरफ लेकर जाता है। फिर है नफ्स लव्वामा, और लव्वामा क्या है? वो नफ्स है जिसे आप जमीर भी कहते हैं, आप इंग्लिश में उसे कॉन्शियंस भी कहते हैं। दैट इज दैट पार्ट विच इज इनहेरेंटली पुट इन यू, विच टेल्स यू व्हेन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग एंड यू फील बैड अबाउट इट। तो दोनों को अल्लाह सुब्हानो ताला ने डाल दिया है, लेकिन फिर ये चॉइस दे दी है कि आप उसके बाद उससे करते क्या हो। और जिंदगी के डिफरेंट स्टेजेस में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि हम क्योंकि ह्यूमंस हैं और हम लोग ऊपर नीचे जा रहे होते हैं। देर आर टाइम्स जब हमें पता होता है हम गलत कर रहे हैं, हम फिर भी गलत कर रहे होते हैं। और देर आर टाइम्स जब हमारा ईमान इतना स्ट्रांग होता है कि हम उस गलती को वहां पर रोक देते हैं। अब ये चीज बताकर अल्लाह सुब्हानो ताला आगे हमें क्या बता रहे हैं? एंड व्हाई इज दिस रिलेटेड टू नाइट एंड डे एंड शम्स एंड कमर, है ना। ये भी इसी तरह, नेकी और बदी भी इतने ही एक्सट्रीम ऑपोजिट्स हैं। एक और एक्सट्रीम आपको ऑपोजिट यहाँ पर मिल गया, फुजूर और तकवा। बाय द वे, तकवा का अक्सर ट्रांसलेशन होता है खौफ, ठीक है, डर। तकवा क्या है? अल्लाह का डर है। सो देयर इज खौफ, एक डर की कैफियत है, पर वो तकवा नहीं है। हो सकता है मुझे बहुत डर लग रहा हो कि जब बिजली कड़क की आवाज आती तो मुझे बहुत डर लग रहा हो सकता है मेरे पीछे कोई, यू हैव अ फियर ऑफ डॉग्स, सम ऑफ अस डू। हो सकता है जब हवाई जहाज में हो तो आपको कोई फोबिया होता। तो हर एक का अलग खौफ है। हाउ इज तकवा डिफरेंट फ्रॉम खौफ? बिकॉज दे आर ऑफन ट्रांसलेटेड एज द सेम। तकवा में ये होता है कि आप उस खौफ को अवॉइड करने के लिए, उसका कॉन्सिक्वेंस अवॉइड करने के लिए कोई एक्शन लेते हैं, तब वो तकवा बन जाता है। अगर आप सिर्फ डर रहे हैं और आप कहें मैं अल्लाह से बहुत डरती हूँ, लेकिन मैंने और आपने उसके बारे में किया कुछ नहीं, तो वो खौफ रहा है, वो तकवा नहीं है। तकवा वो तब बनता है जब आप उसके बारे में कुछ करते हैं, आप कोशिश करना शुरू करते हैं। मसलन मुझे अगर खौफ है, अभी रमजान है, अब मैं दोबारा कुरान से कनेक्ट हो जाती हूँ, अब मैं कहती हूँ मुझे खौफ है जो कुछ मैंने नेकियां रमजान में कमाई है मुझसे जाया ना हो जाए। सो देन यू स्टार्ट प्लानिंग एंड यू स्टार्ट डूइंग समथिंग अबाउट इट, और आप उसके बारे में कुछ करते हैं। लेकिन अगर आप उसके बारे में कुछ कर नहीं रहे तो बस वो खौफ के लेवल पे ही वहीं डोरमेंट होके रुक जाएगा।
اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ دو طرح کے لوگ ہیں ریاکشن. اب اللہ نے تو دونوں چیزوں کی ریئلائزیشن تمہارے اندر ڈال دی ہے. قد افلح من زکاہا، یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے تزکیہ نفس کیا. اور تزکیہ کیا ہے؟ یہ جو زکاہا کا زکا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ بری عادتیں نکالتے ہیں، آپ اچھی عادتیں اپناتے ہیں. ٹھیک. اور فلاح کا لفظ عام کامیابی سے بہت زیادہ ڈیپ ہے. افلح، فلاح، اٹس ناٹ جسٹ سکسیس، اٹ از سکسیس ان دس ورلڈ اینڈ دا ہیئر آفٹر. دونوں دنیاؤں کی جو فلاح ملتی ہے. ٹھیک ہے. اب یقیناً فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو صاف کرنا شروع کر دیا، جس نے کلیننگ شروع کر دی. سو اف ٹوڈے از رمضان، دس از دا ڈے، ٹوڈے از دا ڈے آئی اسٹارٹ مائی کلینزنگ. مجھے پتا ہے میرے اندر کیا خرابیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں. قرآن مزید آئینہ دکھاتا ہے. کچھ چیزوں سے ہم لڑ پاتے ہیں، کچھ ہمارے نیچر کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن وی کین بی دا بیسٹ ورژنز آف آور سیلوز ایٹ لیسٹ. تزکیہ کے کچھ ٹولز ہیں. پھر یہ صفائی جو ہم کریں گے یہ کیسے کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کیا ہے. کثرت سے قرآن کی تلاوت. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا قرآن میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رول بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ تو یزکیہم، کہ وہ انہیں پاک کرتے ہیں. اور کس طرح؟ اس میں قرآن کی تلاوت بہت امپورٹنٹ ہے، which means constantly پڑھنا پڑھنا پڑھنا، قرآن سے ان ٹچ رہنا. پھر قرآن کی تعلیم، یعلمہم الکتاب، ٹھیک ہے. اور پھر حکمہ یعنی اس کی ڈیپتھ میں جانا، اس پہ غور و فکر کرنا، یہ ساری چیزیں شامل ہیں. پھر دوسری جگہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا موت کو یاد رکھنا. پھر بہت استغفار کرنا، اپنی غلطیوں کو ریلائز کرنا، ان سے توبہ کرنا، ان کی معافی مانگنا. پھر جہاد، کانسٹنٹ کوشش، سٹرگل، جہاد، اندر سے اپنے اندر کی برائیاں دور کرنا. پھر آپ کا ماحول کیا ہے، انوائرمنٹ کیا ہے، آپ کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. یہ سب چیزیں ہمیں تزکیہ کرنے میں، یعنی اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا، صاف کرنا، اپلفٹ کرنا، نرش کرنا، اچھی ہیبٹس کو نرش کرنا، اچھی جو عادات ہیں یا نئی چیزیں ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے مزید ان میں کھاد، مٹی، پانی، دھوپ، سب کچھ کا انتظام کرنا. یہ سارا اب جو محبت قرآن کی، جو محبت کا ایک بیج اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں نا، اس کو کیسے ہم گارڈننگ کے جو لوگ شوقین ہیں اس کو آپ کو گرو کرنا پڑتا ہے، آپ کو بڑا خیال کرنا پڑتا ہے. نیکیاں بھی اسی طرح سے ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو صاف کیا. اور ایک چھوٹی سی بات، اللہ کے دین کی خدمت سے کسی بھی فارم میں آپ کر رہے ہو، چھوٹی بڑی، تزکیہ بہت جلدی ہوتا ہے اور بہت اکثیر ہوتا ہے. دوسری طرف کس طرح کا شخص ہے؟ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور یقیناً خواب، فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا، اس کے لیے کوئی امید نہیں رہی. من دساہا، جس نے بری کر دیا، جس نے دفن کر دیا، جس نے کرپٹ کر دیا. دساہا کو دیکھیے، دال سین، سین اس کا روٹ ہے. کسی چیز کو خاک میں ملانا، دبانا، ٹو کنٹامنیٹ سم تھنگ، ٹو کرپٹ سم تھنگ. سو اف ون کرپٹس ونز گڈنس، اور اس کو دبا دیتا ہے گناہوں میں، دنیا کی محبت میں، تو وہ پھر ناکام ہو جاتا ہے. A healthy soul will know when it's going wrong. سمجھ رہے ہیں؟ ہم جتنا قرآن کے قریب ہوں گے، جہاں ہم غلطی کریں گے ہمیں احساس ہوگا. جتنا ہم قرآن سے دور جائیں گے، ایک وقت آتا ہے، ہم نے اگر ایک زمانے میں پڑھا بھی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی بگ ڈیل نہیں ہے. تو یہ سوچ طلب بات ہے، کیونکہ پیچھے ہی بتایا گیا نا کہ اندر فجور اور تقوی کا احساس اور ریئلائزیشن ڈال دی گئی ہے. جتنے زیادہ آپ الرٹ ہوتے، فار ایگزامپل ایک ہیلدی شخص ہوتا ہے نا، فزیکلی بھی ہیلدی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ذرا سا درد ہوتا ہے یا سر میں درد ہوتا ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے، آپ فوراً ریئلائز کرتے ہیں کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے. بٹ اگر آپ جنرلی ہر وقت ہی آپ کی طبیعت خراب رہتی ہے، تو ایک وقت آتا ہے آپ دوائیں شوائیں کھا کے آپ بس اس درد کا بہت زیادہ احساس نہیں کر رہے ہوتے. دل کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے. جب دل
گناہوں میں انوالو ہو جاتا ہے یا دنیا کی محبت میں، تو اسے اتنی سے زیادہ ریئلائزیشن نہیں ہوتی. اسی طرح قرآن سے جب دور ہو جاتا ہے تو اتنی ریئلائزیشن نہیں ہوتی. اب آیا نمبر 11 سے 15 تک کوئکلی ہم گزریں گے. کذبت سمود بتغواہا، جھٹلایا تھا سمود بتغواہا بیکاز آف their rebellion, because of their transgression. They were arrogant. اور اس کبر کی وجہ سے انہوں نے جھٹلایا. کس چیز کو جھٹلایا تھا آپ کو یاد ہے؟ وہ جو شی کیمل تھی، وہ جو اونٹنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک معجزے کے طور پر بھیجی تھی. اِذِ انبعث أَشْقَاهَا, when the most wicked man amongst them was deputed to kill the she camel. جب اٹھا ان میں سے سب سے جو زیادہ اشقا، سب سے جو زیادہ نامراد شخص تھا، جو برا شخص تھا، وہ جب آیا تو اس نے شی کیمل کو مارا. یہ ایک شخص ہے جس کی یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. اس کا روایات میں اس کے مختلف نام آتے ہیں. کدار نام آتا ہے کہ ایک شخص تھا کدار جس نے مارا تھا، واللہ عالم. لیکن اصل بات کیا کہی جا رہی ہے یہاں پہ؟ ایک بندے کی بات ہو رہی ہے. 12 آیا 12 میں، ٹھیک ہے. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، تو کہا ان کے لیے ان کے رسول، اللہ کے رسول نے، کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے. وَسُقْيَاهَا، اور یہ اس کے پینے کا ٹائم ہے یا جگہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ وہ بہت ہیوج اونٹنی تھی اور ان کی فرمائش پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معجزہ بھیجا تھا اور اس کے لیے دن مقرر کیا گیا تھا، ٹائم مقرر کیا گیا تھا کہ اس وقت یہ اونٹنی آ کر پی سکتی ہے پانی. لیکن یہ لوگ اس ٹائم پر، کیونکہ وہ اونٹنی بہت پانی پی جاتی تھی اور they were trying to play around with the rules of اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو ٹیسٹ ان کے لیے اللہ نے رکھا تھا. they were trying to find loopholes in it. تو رسول اللہ یعنی جو اس وقت کے رسول تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اس کو پانی پینے دو. پر انہوں نے کیا کیا؟ فَكَذَّبُوهُ، اب یہاں پلورل آ گیا. فَعَقَرُوهَا، اور انہوں نے اس کے کوچے کاٹ دی، یعنی they hamstrung her، اس کے پیر کاٹ دیے. پلورل یہاں پہ کیسے آ گیا؟ یہاں جمع کا صیغہ کیسے آ گیا جبکہ آیت نمبر 12 میں واحد ایک شخص کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہاں بڑی اہم بات بتائی جا رہی ہے. کئی دفعہ اگر ہم پلیسڈ اپروول دیتے ہیں یا ہم کسی گناہ پہ خاموش رہتے ہیں، ہم نے خود تو وہ گناہ نہیں کیا ہوتا مگر ہم اس گناہ پہ خاموش رہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم بھی اسی میں شامل ہو جاتے ہیں. کاٹا ایک شخص نے تھا مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے فَأَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. فَدَمْدَمَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈسٹروائے کر دیا، علیہم ان کو. دم دم، دیکھیے روٹ 4 الفاظ 4 حروف پر مبنی اور کتنا اسٹرانگ روٹ ہے نا، اسی سے پتہ چل رہا ہے. اور دمدمہ کا لٹرلی مطلب ہے جیسے رولر پھیر دیا گیا ہو کسی چیز پہ، ایون آؤٹ کر دیا گیا. ربہم، ان کے رب نے، بذنبہم، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. جو ریگولر کلاسز میں ہمارے ساتھ ہیں ان کو پتہ ہے ہم حروف کی پریکٹس کر رہے تھے. بی مینز بیکاز آف، اس وجہ سے. کس وجہ سے؟ ان کے گناہ کی وجہ سے. فسواہا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں لیول آؤٹ کر دیا. ولا یخاف عقباہا، For he, that is Allah, has no fear of consequences. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو چاہیں کر سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کہ نفس کے حوالے سے جب بھی آیات آئیں یا کچھ تو انہوں نے نفس کے حوالے سے ہمیں بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں، اور ان میں سے ایک چھوٹی سی دعا بہت پیاری جو ہمیں رمضان میں نئی نئی دعائیں سیکھنی چاہیے. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. تو اللہ تعالیٰ سے اپنے نفس کے لیے تقوی اور تزکیہ مانگا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یا رب آپ ہی میرے نفس کے ولی ہیں اور مولا ہیں، آپ ہی میرے نفس کو پاک کر سکتے ہیں. You are the only one who can cleanse my heart. This is Surat Ash-Shams. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.